بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ مشورہ عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے، عقلیں عقلوں کی مدد کرتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کر لیا کرو۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ جب دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت دل کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ بندے کا کام تو بندگی ہے، اس کے مقبول یا مسرور ہونے کے چکر سے اسے کیا کام؟ اللہ کے کام بے چون چرا کرنے چاہیے۔ شیر دراصل وہی ہے جو خود کو شکست دے دے تاکہ اللہ کی مدد سے اللہ کا شیر بن جائے اور نفس اور اس کے فرعون سے نجات پائے۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے تہذیب میں تعمیر کا راہ شبہ رکھا ہے۔ دیانتدار اپنے آپ کو تکلیف میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر آئے۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کے عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اگر ہر بیہودہ محض اپنی عقل کے ذریعے سے حقیقت کو پا لیتا تو اللہ تعالیٰ اتنے انبیاء علیہ السلام کو کیوں بھیجتا؟ عقل حقیقی وہی ہے جو اپنے خالق سے فیض یاب ہو۔ جو عقل عطا کے اثر سے پیدا ہو وہ عقل ہی نہیں۔ تدبیر وہی کارگر ہوتی ہے جو تقدیر کے حسب حال ہو۔ جو شخص نیک اور ہوس سے آزاد ہو وہی اصل بادشاہ ہے۔ جو شخص تعلیم کو قبول نہیں کر سکتا وہ شخص یقیناً بات کے قابل نہیں ہو سکتا۔ دوستی ہی کے ذریعے سے محبت اور عداوت پیدا ہوتی ہے، اور غذا ہی کے ذریعے صحت اور مرض لاحق ہوتا ہے۔ گمراہی بھی علم سے پیدا ہوتی ہے اور ہدایت بھی، جیسے تری سے کڑوا پن اور میٹھا پن بھی۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ وہ لوگ جن کی نگاہیں جامد نہیں ہیں وہ باطنی ترقی کرتے ہیں اور حجابات کو چاک کرتے ہیں۔ جو کچھ خدا نے پیدا کیا اس کی ایک حکمت باطنی ہے، یہ منکر ظاہر کے علاوہ باطن پر بھی نگاہ رکھتا ہے۔ جس جگہ خدا چاہے عقل بادل کی طرح برستی ہے، اور جہاں اس کا غصہ پاتی ہے بھاگ جاتی ہے۔ جو شخص اشارے کو بخوبی سمجھ جائے اس کو صاف کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بوڑھا وہ ہے جو عقل کا بوڑھا یعنی بزرگ ہو، نہ کہ داڑھی اور سر کے بالوں کی سفیدی سے۔ اہل بصیرت کے سامنے خاموشی تمہارے لیے مفید ہے،
اس لیے حکم آیا ہے کہ خاموش رہو۔ دنیا میں عام بے آرامی اس لیے ہے کہ روح کو آخرت کے متوقع آرام کا احساس ہوتا ہے۔